بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 41 سے آیت 60 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ زکریا نے عرض کی کہ پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک صاف رکھا اور ساری دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا، تو اے مریم اپنے پروردگار کی فرمان برداری کرو اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اے رسول، تم تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ لوگ اپنا قلم دریا میں بطور کرا ڈال رہے تھے، دیکھے کون مریم کا کفیل بنتا ہے، ورنہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور دنیا و آخرت دونوں میں باعزت، آبرومند اور خدا کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور وہ جب جھولے میں پڑا ہوگا اور بڑی عمر کا ہوگا دونوں حالتوں میں یکساں لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم تعجب سے کہنے لگی، پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اور اے مریم، خدا اس کو تمام کتب آسمانی اور عقل کی باتیں اور خاص کر توریت و انجیل سکھا دے گا اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا، اور وہ ان سے یوں کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی یہ نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناؤں گا، پھر اس پر دم کروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں خدا ہی کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کروں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب تم کو بتا دوں گا۔ اگر تم ایماندار ہو تو بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں میری نبوت کی بڑی نشانی ہے، اور توریت جو میرے سامنے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے آنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آئے، بس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے اتنی باتوں کے بعد بھی ان کا کفر دیکھا تو آخر کہنے لگے، کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم خدا کی طرفدار ہیں اور ہم خدا پر ایمان لائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمان بردار ہیں، اور عرض کی کہ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول عیسیٰ کی پیروی اختیار کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی اور خدا نے اس کے دفعہ کی تدبیر کی، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ سے خدا نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں ضرور تمہاری عرضی سکونت کی مدت پوری کروں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور کافروں کی گندگی سے تم کو پاک و پاکیزہ رکھوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تب اس دن جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑتے تھے ان کا تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، بس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب کرے گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے تو خدا ان کو ان کا پورا اجر و ثواب دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول، یہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بری نصیحتیں ہیں۔ خدا کے نزدیک تو جیسے عیسیٰ کی حالت ویسے ہی آدم کی حالت، کہ ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا کہ ہو جا، بس فوراً ہی وہ انسان ہو گیا۔ اے رسول، یہ ہے حق کی بات جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جاتی ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔